اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کا سورہ حشر اور سورہ مجادلہ کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کے اندر اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے زجر بیان کیا تھا، منافقین کو اللہ نے ڈانٹا تھا۔ یہاں سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو کیا فرمائی ہے؟ وہاں منافقین کے لیے زجر کا بیان تھا، ڈانٹ تھی ان کے لیے، یہاں ایمان والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ یہاں ایمان والوں کے لیے کیا چیز ہے؟ تنبیہ ہے۔ اچھا، اس سورت کا سورہ ممتحنہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کے لیے زجر یا تنبیہ کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے ان مسلمان عورتوں کے لیے، مومنات عورتوں کے لیے جو مہاجرات ہیں، ہجرت کر کے آئیں۔ جو ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئے ان کے لیے کیا قانون ہے وہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے اس صورت کے اندر یہ بیان کی ہے کہ اے میرے پیغمبر، جو عورتیں، جو خواتین آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی ہے، مسلمان ہونے کے لیے آتی ہے، ان کے لیے کیا قانون ہے، کن شرائط کے اوپر ان کی کیا ہے بیعت کرنی ہے، یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء، دوست۔ جو میرے دشمن ہے اور جو تمہارے دشمن ہے اس کو دوست مت بنانا۔ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کیا نہیں بنانا؟ دوست نہیں بنانا۔ اللہ نے یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اگرچہ اس آیت کے شان نزول میں علماء نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن الفاظ جو ہے یہ عام ہے، عدوی و عدوکم۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا دشمن ہے اور جو کیا ہے تمہارا دشمن ہے۔ تو چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے ہنود ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اسلام کے علاوہ، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے۔
ایسے کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولیاء نہیں بنا، دوست نہیں بنانا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملات کر سکتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ اللہ نے دوست بنانے سے منع فرمایا ہے، معاملات کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اولیاء تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق قائم کر لو، یا آپ کے دل میں اس کی کیا ہے، دلی محبت موجود ہو، اس کو اولیاء کہتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، دوستی سے منع فرمایا۔ جو معاملات ہے، کاروبار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ لیکن معاملات، کاروبار، لین دین اس طریقے پر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوستانہ تعلقات بھی کیا ہے، قائم ہو جائے، اور آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے اور ان سے آپ کیا متاثر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہے، یعنی بدر کے شرکاء میں سے ہے، بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے مشرکین مکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد ہے اور فتح مکہ سے پہلے ہے، چونکہ وہ بدری صحابی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک خاتون تھی جس کا نام سارہ یا ام سارہ تھا، وہ مغنیہ تھی، گانے گایا کرتی تھی۔ تو وہ مدینہ منورہ کیا ہے آئی، اور مدینہ منورہ کا اس نے وزٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ہجرت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے ہجرت نہیں کی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئی ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ مسلمان بھی نہیں ہوئی اور آپ نے ہجرت بھی نہیں کی، تو پھر آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میں فقر و فاقے کا شکار ہو چکی ہوں، غربت آ گئی ہے، پیسے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ کے جو جوان ہیں وہ تو آپ پہ پیسے لوٹانے والے تھے، آپ پہ پیسے کیا لوٹا کرتے تھے اور آپ کو خوب پیسے دیا کرتے تھے، آپ گانے گاتی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب سے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے تو مشرکین کی جو خوشیاں ہیں نا وہ خاک کے اندر مل گئی ہیں۔ اب وہ اس طرح کی خوشیاں، عیش و طرب کے اندر کیا ہے مبتلا نہیں، اب وہ اس طرح کے پیسے مجھ پہ نہیں لوٹتے۔ تو میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ جو نے کیا ہے مالی تعاون کیا جائے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کے ساتھ تعاون کیا جائے مالی طور پہ، تو اس کے ساتھ مالی تعاون کیا گیا۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عورت سے ملاقات کی اور اس کو ایک خط دیا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کاللیل اقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ نصرہ اللہ علیکم فانہ منجزہ ما وعدہ۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خط کے اندر لکھا تھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہاری طرف ارادہ ہے، اب تمہاری طرف کیا ہے، وہ آنا چاہتے ہیں، تم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ایسا لشکر لے کر آئیں گے کاللیل، جو لشکر کس کی طرح ہے، رات کی تاریکی کی طرح۔ جس طرح رات کی تاریکی انسان پر چھا جائے انسان کیا خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لشکر بھی اسی طرح ہے، اور وہ لشکر جب چلے گا تو ایسا چلے گا جیسے کیا ہے سمندر کی لہریں ہوتی ہے، سمندر کیا ہے جس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے، اس طرح کیا وہ چلے گا۔ اور حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر اللہ کے رسول اکیلے بھی تمہارے پاس آئے، اکیلے، یہ تو لشکر لے کر آ رہے ہیں ساتھ، اگر اکیلے بھی آئے تو نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے فإنہ منجزہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ میں نے آپ کو غلبہ دینا ہے، تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ اگر اللہ کے رسول اکیلے بھی آئے تب بھی وہ تم پر غلبہ پائیں گے۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط کس کو دیا؟ یہ اس خاتون کو دیا کہ یہ آپ نے مشرکین کے حوالے کرنا ہے۔ یہ خط کیوں دیا؟ اصل میں حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن سے آ کر مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہوئے، تو مکہ مکرمہ کے اندر ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، بس ان کے والدین
بیوی بچے یہی لوگ موجود تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے تو وہاں خاندان ہے، رشتہ دار ہے، اعزہ ہے، اقربا ہے، تو وہ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خیال کریں گے۔ میرے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں، میں تو یمن سے آیا ہوں، میرے تو رشتہ دار موجود نہیں۔ تو خط کا مقصد یہ تھا کہ ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی اللہ کے رسول تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، شاید وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے۔ یہ تھا مقصد حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ حضرت حاتب نے اس طرح کا خط دیا ہے، اور وہ خط دیا ہے اس فلاں خاتون کو جو مغنیہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ روضہ خاخ کے مقام پر پہنچ چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو اس کے پاس بھیجا، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے غالباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں وہاں چلے گئے، اس خاتون کو اسی مقام پر گرفتار کیا، پکڑ لیا جو روضہ خاخ کا مقام اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اس سے کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خط نکالو، وَإِلَّا لَنُجَرِّدَنَّكِ، خط نہیں نکالو گے تو ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے، آپ کے کپڑے اتار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خط اس خاتون کے پاس ہے، اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کتنا کامل یقین تھا صحابہ کو، حضرت علی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس خاتون نے اپنے یعنی یہ جو ازار بند ہوتا ہے، اس ازار بند سے اس خط کو نکالا، اور بعض روایت میں ہے کہ اپنے بالوں کے اندر اس کو چھپایا تھا، اپنے بالوں سے کیا اس خط کو نکالا۔ بہرحال اس خط کو نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں کیا ہے؟ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول میرا صرف یہ مقصد تھا کہ میرے ساتھ مشرکین کی ہمدردیاں پیدا ہو جائے، میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ دوسرے جو مہاجرین ہیں ان کے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود ہے، ان کو تو ہمدردیاں حاصل ہو سکتی تھی، مجھے مسئلہ تھا کہ بھئی میرے وہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو کیا ہے خط بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہ رجل شہید بدرن، یہ ایسا صحابی ہے جو بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل البدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ بدری صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے تنقید سے منع فرمایا، گردن اڑانا تو دور کی بات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا، کس کے بارے میں؟ حضرت حاتب کے بارے میں۔ حضرت حاتب کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تو جب اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہم کون ہوتے ہیں 1400 سال کے بعد ہم صحابہ کو عدالت کے کٹہرے میں کیا کھڑا کر کے ہم جو ہے کیا ہے منصف بن جاتے ہیں اور صحابہ کو مجرم ٹھہراتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد ہم صحابہ کو، وہ صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ جن صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن کو مغفرت کے پروانے اللہ نے دے دیا ہے،
ہم کون ہوتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ان صحابہ کے اوپر کیا طعن کریں؟ تاریخ کی باتیں دیکھتے ہیں، تاریخ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کو دیکھو، اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے، ان کے خط کا مقصد جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ تنبیہ ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست کو دوست نہیں بنانا۔ دوست کیوں نہیں بنانا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن۔ دشمن سے کوئی دوستی کرتا ہے؟ دشمن سے دوستی نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ سے دشمنی کرتا ہے آپ اس سے دوستی کرتے رہو، یہ بہت مشکل ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ولی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ اللہ نے مجھے اب بھی کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اللہ نے ایمان والوں سے نکالا نہیں، منافقین کی فہرست میں شامل نہیں کیا، کفار کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تلقون الیہم، یہ اولیاء کا بیان ہے، دوست مت بنانا۔ کیسے؟ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام جو ہے، بالمودتی، دوستی کے پیغام تم ان کی طرف بھیجتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ مودت کہتے ہیں دوستی کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی اللہ نے تقریباً 7 وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، ان سے دوستی کیوں نہیں کرنی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا، جاءکم، جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ حق سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن، یا اس سے مراد کیا؟ دین اسلام مراد ہے۔ انہوں نے قرآن کا یا دین اسلام کا انکار کر دیا ہے، تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو۔ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین اسلام کا انکار کر دیا ہے، قرآن کا انکار کر دیا ہے، تو کیسے آپ ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ دوستی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کا اور قرآن کا انکار کر دیا۔ دوسری وجہ یخرجون الرسول وایاکم، یخرجون الرسول وایاکم، اس لیے کہ وہ نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو، نکالتے ہیں رسول کو، وایاکم، اور تمہیں اور اللہ کے رسول کو مکہ سے کیا؟ نکالنے پہ مجبور کیا۔ جو تمہیں نکال رہے ہیں تمہارے وطن سے، ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، ان سے تم دوستی کرتے ہو، دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، رسول کو اور تمہیں کیوں نکالا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے نکالا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ ایک اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، تم نے ان کے معبودان باطلہ کو تسلیم نہیں کیا، تم نے ان کے معبودان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کیا ہے؟ انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تتخذوا عدوی، مت بنانا میرے دوستوں کو، مت پکڑنا میرے، توبہ۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی، مت پکڑنا میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ تمہارے دشمن کیسے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں انہوں نے کیا ہے؟ ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ تمہارے دشمن کیسے ہیں؟ کہ تمہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اور میرے دشمن کیسے ہیں؟ کہ انہوں نے کیا ہے؟ حق کا انکار کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، یہ عدوی کے ساتھ تعلق ہے، اور یخرجون الرسول وایاکم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ بیان کس کا ہے؟ عدوکم، یہ تمہارے دشمن کیسے ہیں؟ کہ تمہیں نکالا ہے۔ میرے دشمن کیسے ہیں؟ کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ کفر کیا ہے، حق کا انکار کیا کفر کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نکالا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمہیں بھی نکالا ہے۔ 3 وجہ ہو گئی، اس لیے کافروں سے دوستی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ دوستی سے رکاوٹ، جو چیزیں دوستی سے کیا رکاوٹ ہے، جو چیزیں دوستی سے کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ ہجرت بھی ہے۔ تو فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکل پڑے ہو گھروں سے جہادا فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کی غرض سے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے،
تمہارا گھروں سے نکلنے کا مقصد جہاد ہے، تمہارا گھروں سے نکلنے کا مقصد دنیا نہیں اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا کہ پھر ان کو دوست نہیں بنانا، جو میرے اور تمہارے دشمن ان کو کیا نہیں بنانا؟ دوست نہیں بنانا۔ تو سرون الیہم بالمودہ، کہ تم جو ہے ان کی طرف چھپ چھپ کے جو ہے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، چھپ چھپ کے کیا دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، چھپ کے دوستی کے پیغام کیوں نہیں بھیجنے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں اللہ جانتا ہوں بما ان چیزوں کو اخفیتم جو تم نے چھپائی رکھی، وما اعلنتم اور جس کو تم نے ظاہر کیا، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں اور تمہاری علانیہ چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم خط بھیجیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو پتہ تھا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو شخص کافروں سے دوستی کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جس نے کیا ان کے ساتھ تم میں سے یہ کام، یعنی جس نے ان کے ساتھ دوستی کی، جس نے ان کے ساتھ کیا کی؟ دوستی کی، تو یاد رکھنا فقد ضل سواء السبیل، وہ بھول گیا سیدھا راستہ، وہ سیدھے راستے سے کیا ہے ہٹ چکا ہے، جس نے کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کی۔ کافروں کے ساتھ دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، دوستانہ تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دلی دوستی یہ تو دور کی بات ہے، دوستانہ تعلقات جس سے دوستی معلوم ہوتی ہے ایسے تعلقات بھی قائم نہیں کرنے چاہیے کافروں کے ساتھ۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، ان یثقفوکم، اگر وہ کامیاب ہو جائے تم پر، تمہیں پکڑنے پر کامیاب ہو جائے، تم ان کے چنگل میں آ جاؤ، یکونوا لکم اعداء، تو وہ ہو جائے تمہارے فوراً جو ہے اعداء دشمن، فوراً اپنی دشمنی کا اظہار کرنے لگیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور دشمنی کا اظہار کیسے کریں گے؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور بڑھیں گے تمہاری طرف ان کے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور ان کی زبانیں، وہ پھیلائیں گے اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو، گالم گلوچ، زبان سے تکلیف دینا، ہاتھ سے مارنا پکڑنا، وہ تمہیں زبان سے بھی تکلیف دیں گے اور تمہیں ہاتھوں سے بھی تکلیف دیں گے اگر وہ تمہارے اوپر کیا قابو پا لے اور کیا کامیاب ہو جائے تمہارے اوپر، تمہیں دنیاوی نقصان دیں گے، اور دنیاوی نقصان کیا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی کہ وہ ایذا رسانی کریں گے زبان سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی، بالسوء، برائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں تم تک کیا پہنچ جائیں گے۔ یہ یہاں پر دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ دوستی نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا حق کا انکار کیا، دوسری وجہ یہ کہ تمہیں نکالا، تیسری وجہ یہ کہ رسول کو نکالا، نہیں، دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول کو نکالا، تیسری وجہ یہ تھی کہ تمہیں نکالا، اور چوتھی وجہ یہ کہ یکون لکم اعداء، اگر تمہیں پکڑ لینا تو فوراً تمہارے دشمن بن جائے، تو جو تمہارے دشمن ہیں فوراً تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ضرر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے دوستی کرو گے؟ پانچویں وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، چھٹی وجہ یہ اپنی زبان سے بھی نقصان پہنچائیں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ ساتویں وجہ ہے، ہاتھوں سے اور زبان سے نقصان دینا یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تمہیں دینی نقصان بھی پہنچائیں گے، کیسے؟ وہ چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم کفر کرو، وہ تمہیں کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم خط بھیجیں گے، پیغام بھیجیں گے، دوستی ہو جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نے کیا ہے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، جب تک کفر نہیں اختیار کیا، اس وقت تک وہ تمہارے کیا ہے دشمن ہے، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔ آج پاکستان کے اندر بہت سارے NGOs جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں، یہ افریقہ کے اندر کیوں مدد نہیں کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے۔ اور یہ ان ممالک کے اندر مدد کیوں نہیں کرتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے کیا ہے پیشاب پینے پر مجبور ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے صاف پانی میسر نہیں، لوگ گندا پانی پیتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں۔ افریقہ کے اندر آپ چلے جائیں، لوگوں کو کھانا میسر نہیں، کپڑے میسر نہیں، وہاں مدد کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے وہاں لوگ پہلے سے عیسائی بن چکے ہیں، پہلے سے لوگ گمراہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ممالک کے اندر کیا ہے ان کے NGOs مدد کرتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے کیا حکومت کو پیسے نہیں دیتے ہیں، یہ خود NGOs اس طریقے سے پیسے تقسیم کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہے کافر اگر نہیں بھی بنا سکتے ہیں کم سے کم اپنا ہم نوا بنا لے، ان کو اپنا ہم خیال بنا لے، اپنا ہمدرد بنا لے ان کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے جو فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات تو کیا سچی ہے۔ یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین کا اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی،
یہ زمین پھٹ جائے گی، کھل جائے گی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، نہ تو تمہارے رشتہ دار تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہاری جو اولاد ہے نا وہ تمہیں نفع دے سکتی ہے، وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ بھئی وہ تو کافر ہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نکالنے پر کیا تلے ہوئے ہیں، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے دوستی کرتے ہو؟ اب رہی یہ بات کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ جی ہماری وہاں پر اولاد ہیں مکہ کے اندر، ہم نے خط اس لیے بھیجا کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولاد اور خاندان والے کافر ہیں تو کافر تو نفع نہیں دے سکتے ہیں، کافر تو نفع قیامت کے دن، اور اگر مسلمان بھی ہی اولاد تب بھی نفع نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اولاد اور رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ خود فرماتے انسان اپنے بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے کیا بھاگ رہے ہوں گے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کیا بھاگ رہے ہوں گے۔ ایک نیکی کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگ رہا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے رشتہ دار یا تمہاری رشتہ داریاں جو ہے ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان کیا کر دیں گے؟ فیصلہ کر دیں گے۔ تو تمہاری اولاد جب تمہیں نفع نہیں دے سکتی ہے تو لہٰذا پھر اس طرح کی کیا ہے پیغامات بھی مشرکین کی طرف نہیں بھیجنے چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھنے والے ہیں، اللہ سے کوئی چیز کیا ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یار تم یہی دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے کافروں سے قطع تعلقی اختیار کی اللہ کے دین کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے والد کو چھوڑ بیٹھے، اپنے گھر کو چھوڑ بیٹھے، رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھے، خاندان کو چھوڑ بیٹھے، وطن کو چھوڑ بیٹھے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین چال ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین چال ہے، بہترین نمونہ ہے فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کی ذات میں، معہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا، ان پہ ایمان لایا، ان کو دیکھ لو، ان مسلمانوں کو دیکھ لو، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے کیسے قطع تعلق کیا، دیکھ لیا، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ اذ قالوا لقومہم، کہ جب انہوں نے مختلف اوقات کے اندر کہا، لقومہم اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے الگ ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں سے بھی الگ ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اعتقادی تبری، اعتقادی طور پہ کسی سے الگ ہو جانا، کہ بھئی ہمارے عقائد اور تمہارے جو عقائد ہے وہ جدا جدا ہے، ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے، اعتقادی طور پہ ہم تم سے الگ ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، کیسے تم سے الگ ہے؟ کفرنا بکم، کہ ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور زیادہ ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء ابدا، دشمنی اور کینہ، بغض، یہ ہمارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ ظاہر ہو چکی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، اکیلے اللہ پر۔ جب تک ایک اللہ پہ تم نے ایمان نہیں لایا نا، ہمارا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ قطع تعلق ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ قطع تعلق۔ العداوہ، عداوت کس کو کہتے ہیں؟ عداوت کا تعلق افعال سے ہے، یعنی افعال کے اندر ہمارے تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے، تم سے الگ ہے۔ اور بغضاء کا تعلق جو ہے کیا؟ دل سے ہے، یعنی دل کے اندر بھی ہم تمہارے لیے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ تو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اس میں عقیدے کی طور پہ کیا براءت اور لا تعلقی کا اظہار ہو گیا، اور وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اس میں کس چیز کا اظہار ہو گیا؟ اس میں معاملات کا اظہار ہو گیا کہ بھئی معاملات کے اندر بھی ہم تم سے کیا لا تعلق ہے، معاملات کے اندر بھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہارے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ کرنا ہے، اور عقیدہ بھی تمہارے عقیدے سے ہمارا کیا جدا ہے۔
تو فرمایا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وبدا کہ زیادہ ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ابداً، اور وہ بھی کیسے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ذات میں تمہارے لیے بہترین چال ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن مگر ایک بات ان کی ایسی ہے کہ اس میں تم نے کیا ہے؟ ان کی پیروی نہیں کرنی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور وہ کون سی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے والد صاحب کیا ہے، میرے جو والد ہیں یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ جب ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ بھئی یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، یہ کفر ہی پر رہیں گے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کے اندر جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لأستغفرن لک، جو انہوں نے کیا اپنے والد سے لأستغفرن لک کہا تھا نا، اس قول کے اندر کیا ہے؟ تم نے ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رشتہ دار، والدین، اولاد، بہن، بھائی وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے استغفار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیں، سمجھ میں آ رہی؟ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، استغفار کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ لأستغفرن لک، اپنے والد سے کہا تھا میں آپ کے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ تو جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھئی کیا ہے؟ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، کافر ہی ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ لأستغفرن لک، ابراہیم علیہ السلام نے لأستغفرن لک والے قول سے کیا ہے؟ رجوع کیا اور توبہ کی۔ وما املک لک من اللہ من شیء، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اختیار نہیں رکھتا، اپنے والد سے کہا میں اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، اگر اللہ کا عذاب آئے نا تو میں آپ کو ذرہ برابر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرک کے باوجود اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے اور وہ پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہونا، تو پیغمبر بھی اپنی دعا کے ذریعے سے اس کو نجات نہیں دے سکتا ہے۔ ولیوں سے تو زیادہ مقام کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا مقام ولیوں سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے۔ بھائی نبی جو ہوتا ہے اس کو کیا ہے؟ ولی جو ہوتا ہے اس کو ولایت کس کے توسط سے ملتی ہے؟ اس کو نبی کے توسط سے، نبی کی نبوت کی وجہ سے ولی کو ولایت ملتی ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے نبی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ولایت ہوتی ہے، ایک نبوت ہوتی ہے۔ ولی کے پاس تو صرف ولایت ہوگی، نبی کے پاس نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ تو جہاں رسالت اور نبوت اور ولایت دونوں چیزیں آ جائیں اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے اس سے جس کے پاس صرف کیا ہو؟ ولایت ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے اس بات کی نفی بھی ہو گئی کہ انبیاء کے پاس بھی اختیارات کلی طور پہ نہیں پائے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ابا جان اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں، چونکہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ کے لیے دعا تک نہیں کر سکتا، استغفار تک نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب سے کیا بچاؤں گا؟ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مناجات ابراہیمی ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ ہی کے اوپر بھروسہ کیا، علیک توکلنا آپ ہی پر بھروسہ کیا دنیاوی معاملات میں، و الیک انبنا اور ہم آپ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، ہم آپ ہی کی طرف ہم نے آپ کیا ہے؟ رجوع کیا ہے۔ دونوں جہانوں کے جو اہم معاملات ہیں ان معاملات کے اندر ہم آپ کی طرف ہی کیا رجوع کرتے ہیں۔ و الیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اخروی کیا ہے؟ معاملات کے اندر اللہ کے اوپر توکل ہے اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ جو فرمایا نا کہ ربنا علیک توکلنا، اے پروردگار ہم نے آپ ہی کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس جملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ربنا علیک توکلنا کے ساتھ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا، تو اب یہ فرمایا کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا۔ فتنہ یہ مفتون کے معنی میں ہے، یعنی آزمائش میں ڈالا ہوا، آزمائش میں ڈالا ہوا، یعنی مثال کے طور پہ
کفار جو تھے نا وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لاتے کیوں نہیں ہو. تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش مت بنانا، تختہ مشق نہ بنانا. واغفر لنا ربنا، واغفر لنا ربنا، اس کا تعلق وإلیک المصیر کے ساتھ ہے. آپ کی طرف لوٹنا ہے تو ہمیں کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دے. انک انت العزیز الحکیم، کیونکہ آپ ہی زبردست ہو، حکمتوں والے ہو. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے فیہم ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں اسوۃ حسنہ بہترین چال ہے. بہترین کیا ہے؟ چال چلنی ہے، بہترین نمونہ ہے. لمن، لیکن اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو ڈرتا ہو اللہ سے اور قیامت کے دن سے. یرجو امید رکھتا ہو، امید کا مطلب یہ کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتا ہے، اور اس کو عقیدہ ہے کہ بھئی مجھے اللہ سے بھی ملنا ہے اور قیامت کا دن بھی کیا ہے، آنے والا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص کافروں سے دوستی کرے تو اللہ کا کیا ضرر ہے. جو شخص اللہ سے دوستی کرے اللہ کا کیا ضرر ہے. یا وَمَن يَتَوَلَّ، جو شخص اللہ سے دوستی کرے، توبہ. وَمَن يَتَوَلَّ، جو شخص کافروں سے دوستی کرے، جو شخص کافروں سے دوستی کرے تو اللہ کا کیا نقصان ہے. یا جو شخص کافروں سے دوستی کرے فَأُفٍّ لَهُ، افسوس ہے اس کے اوپر. کیوں افسوس ہے اس کے اوپر؟ کیوں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. فإن اللہ هو الغنی الحمید، اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے هو الغنی، وہی بے نیاز ہے، الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے. الغنی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم اللہ کو کیا ہے چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر رہے ہو، یا اللہ کو کیا ہے اللہ کے ساتھ تم دوستی کر لو. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری دوستی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بے نیاز ہو کر بھی الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے نیاز ہو کر بھی، جب کوئی انسان کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے لوگ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بے نیاز ہو کر بھی لوگ اس کی کیا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. الحمید، لوگ اس کی تعریفیں کرنے پر کیا ہے، مجبور.